ناظرین، بریک کے بعد آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی میں۔ آئیے، آڈیو کے جو سوالات ناظرین آئے تھے ان کے جوابات آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو سوالات ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ ان کا نام محمد ہے۔ میرا اور میری بیوی کا شادی کے چند مہینے بعد سے ہی اختلاف چل رہا ہے۔ کسی بات کو لے کر کے میرا ان پر ہاتھ اٹھ گیا تھا، جس کی میں نے ان سے معافی بھی مانگی، لیکن وہ مائکے جا کے بیٹھ گئی ہیں بنا بتائے۔ انہوں نے ایک دکان بھی کھول لی ہے، جھوٹے کیس کر دیے ہیں اور اس میں بہت سی چیزوں کا اور اضافہ کر دیا جو آج کل چلتا ہے۔ چونکہ سوال بہت لمبا، اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر میں ان کا مجرم ہوں تو میرے اوپر شرعی کیا کفارہ ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ زبردستی کا کیس اور زبردستی بنا کر کے جو پیش کیا۔ دیکھیے، جھوٹا کیس تو ڈالنا ظلم ہے، اگر ایسا ہے تو بالکل ٹھیک غلط ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ ہمارے وہاں بڑی شریعت نے اس کی اگر ظالم کے پاس گئے اچھا اور جھوٹا کیس لے کے گئے اسلام کو چھوڑ کے، تو آپ دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہو رہے ہو، اوہو، اس حد تک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ماریے۔ بالکل شریعت نے ہرگز یہ کام اجازت کسی بھی شوہر کو نہیں دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ اٹھائے یا مارے۔ اب اگر آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے معافی مانگ لی ہے، تو ان کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے اور انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ اور اس طرح کے کیس بازی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، دونوں طرف کی انرجی ضائع ہوگی، پیسے ضائع ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، دشمنی پیدا کرنے کا کوئی راستہ نہیں بتاتا۔ تو یہ کام غلط ہے، کیس ڈالنا، اور بھی جھوٹا کیس ڈالنا حرام ہے اسلام نے، اور بڑا گناہ عظیم ہے۔ اب اگر ڈالا ہے تو واپس لے لیجیے اور پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور آشتی سے رہیے۔ بے شک۔ دوسرا سوال، یہ میسم صاحب ہیں گجرات سے۔ ان کا یہ سوال ہے کہ اگر ہم جیسے پیش نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے سجدے سے پہلے ہی اٹھ جا رہے ہیں یا ان کے رکوع میں جانے سے پہلے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ نے جان بوجھ کے کیا تو آپ کی نماز جماعت باطل ہو جائے گی۔ اچھا، جان بوجھ کر کیا تو ہاں بس اچھا، اقوال میں یعنی اگر تسبیح میں، سجدے کے ذکر پڑھنے میں آپ آگے بڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فعل میں امام کی رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے، سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے، اٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ کو ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ لیکن اگر آپ ذکر پڑھ رہے ہیں اور پہلے ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فعل میں آگے بڑھے جان بوجھ کے، جماعت باطل ہے۔ جی، بس وہی ہے کہ خیال جان بوجھ کے نہیں ہونے چاہیے۔ اگلا سوال ہے، نام کچھ نہیں ہے، ایڈریس بھی نہیں ہے۔ میں نے سورہ یاسین آیت نمبر 51 اور 52 میں پڑھا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے اور حیران ہو کر کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ تب آواز آئے گی، یہ وہی قیامت ہے، قیامت کا دن ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ روحیں تو ختم نہیں ہوتی ہیں، برزخ میں ہوتی ہیں جہاں ان کو سزا یا جزا ملتی ہے، تو مردوں کا حیران ہو کر کے یہ پوچھنا کہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہم کو جگا دیا۔ یہ آپ کے شاید علم میں اضافہ ہوگا، آپ نے آدھی بات سنی ہے۔ اچھا، روح کو کبھی موت نہیں آتی، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک۔ لیکن برزخ میں جن کو جنت یا جہنم دی جاتی ہے وہ ایکسٹریم مومن ہو یا ایکسٹریم کافر ہو۔ اچھا اچھا، کچھ لوگوں کے لیے روایتوں میں ہے کہ بس سوال جواب، تمہارا امام کون، نبی کون، اس کے بعد کہا جاتا ہے مت الی یوم القیامہ، اچھا، مر جاؤ، سو جاؤ قیامت تک۔ اب ظاہر سی بات ہے جن کو کہا گیا سو جاؤ انہیں جگایا جائے گا تو کہیں گے کہ بھئی ہمیں کس نے جگا دیا۔ یہ جو ہے آپ نے آدھی بات چونکہ سنی تھی اس لیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ برزخ میں وہ جنت میں پہنچ گیا یا جہنم میں پہنچ گیا۔ اچھا، ایکسٹریم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن کربلا کی زیارت کو جانے کے لیے تیار ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ پہلے واجب کام کیجئے پھر زیارت پہ جائیے۔ اگرچہ زیارت اور نماز میں کوئی مقابلہ نہیں ہے جی، لیکن پہلے آپ واجبات کا پابند بنیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کو ایسا آدمی بالکل پسند نہیں آئے گا زیارت میں جو امام کی مخالفت کرتا ہو، اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ امام کی مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو
یہ سوال ہے کہ ایک ڈریم 11 ایک ایپ ہے وہ کرکٹ لائک اس پہ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میری اکثر بحث ہوئی ہے کہ اس کا کھیلنا صحیح نہیں ہے اور حرام ہے. آپ ہمارے وہاں ایک کلی جو ہے جواب ہے اس کا. جی معیار ہر وہ چیز جی جو عقلاء کے نزدیک عقلی مقصد رکھتا ہو آپ کھیل سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ جوا نہ ہو. شرط نہ ہے کہ اس میں شرط لگا کے نہ کھیلی جائے. ٹھیک ہے. تو ڈریم 11 بھی اگر آپ ایسے ہی اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے تھوڑے کی دیر کھیلنا چاہتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھیل سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہو؟ تفریح ہو اور برد و باخت نہ ہو، ہار اور جیت نہ ہو، پیسے کا لین دین نہ ہو، جوا نہ ہو، تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے. اگلا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری وائف جو ہے وہ ہمارا کہنا سنتی نہیں ہے، اب بغیر پوچھے جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. اب میری بیٹی کو ساتھ میں لے کر کے بھی میں پوچھتا ہوں کہاں گئے تھے، کہاں مجلس میں گئے تھے، اور کافی لیٹ نائٹ بھی ان لوگوں کا آنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ کی بیوی کو آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. اچھی بات، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ محرم ہے اور وہ شیعہ ہیں. اگر وہ کہہ رہی ہیں تو آپ ان کو خود لے کے جائیے مجلس میں اور لے کر آئیے ساتھ میں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے وہ چلی جائے یا دیر رات اکیلی ہے. ایک شیعہ کو مجلسوں میں جانا ضروری ہے کیونکہ دین وہاں سے سیکھیں گے، شیعہ کلچر وہاں سے سیکھیں گے. اب یہ میاں بیوی کے توافق پہ ہے. ہر مجلس میں جانا ضروری نہیں ہوتا، بالکل، لیکن کسی بھی مجلس میں جانے نہ دیں، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. تو آپ خود اس کو طے کر لیں کہ بھئی ہر دن مثلا ایک مجلس یا 2 مجلس میں جا رہے ہیں تو آپ پہنچا دیجئے، آپ لے آئیے. یہ ثواب کا سبب ہے، آپ کی برکت کا سبب ہے، آپ عزادار ہیں. لیکن بیوی سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کو شوہر کی مخالفت کر کے مجلس میں نہیں جانا چاہیے. شوہر اجازت دے تو چاہیے اور دیر رات تنہا آنے سے پرہیز کرے. یہ سوال لکھا ہوا تو نہیں ہے مگر کچھ لوگوں نے ہم سے یہ بات بھی کہی ہے باتوں باتوں میں کہ گھر پہنچو اگر یہ نہ ہو تو پھر پانی تلاش کرو، تو پھر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت وہ گھر موجود ہونا چاہیے. دیکھیں جی یہ تو جو ہے آپ الرجال قوامون علی النساء کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ یہ تصور میں سوچتا ہوں یہ غلط ہے. اچھا، آپ اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھ رہے ہیں؟ خود کر لیجئے کبھی کبھی ہے. ہاں کبھی کبھی ہے، اور اس میں آپ ثواب کا سبب بھی ہے. اگر آپ سوچئے آپ کی بیوی شہزادی کو پرسہ دینے گئی ہے، آپ بھی کہیں نہ کہیں اگر تکلیف اٹھائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. صحیح بات ہے. تو کبھی کبھی تو آپ کو یہ دنیا ہے، آپ کو جھیلنا چاہیے اس بات کو. خالی اپنے ہی آرام کے لیے سیلفش ہو کے نہیں سوچنا چاہیے. جبکہ دوسری طرف بھی کہنا چاہتا ہوں ہر مرد جو اپنی بیوی سے چاہتا ہے گھر سے انسیت ہے وہ مس کرتا ہے بیوی کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ بیوی کو دھیان رکھنا چاہیے کہ بھئی شوہر آ رہا ہے تو ہم گھر میں رہیں. چلیے بہت شکریہ. اگلا سوال یہ محمد تقی صاحب ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا جو ہے وہ روضہ کہا جاتا ہے مگر حضور کی جو قبر ہے وہ مزار کیوں کہی جاتی ہے؟ یہ تو خالی لوگوں کے اوپر ہے. مزار اور روضہ، روضہ جو ہے دیکھیے روضہ جنت، روضۃ من ریاض الجنہ، ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے. جنت کے ایک ٹکڑے کو روضہ کہا جاتا ہے. وہ پیغمبر کے اوپر بھی صادق آتا ہے، اماموں کے اوپر بھی صادق آتا ہے. جی جی. اور جہاں تک مزار کا مطلب وہ جگہ جہاں زیارت کی جائے، تو پیغمبر کی بھی زیارت کی جاتی ہے، اماموں کی بھی زیارت کی جاتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ایک کو ہم روضہ کہتے ہیں ایک کو مزار، وہ صحیح نہیں ہے. اچھا، آپ دونوں کو کہہ سکتے ہیں روضہ اور دونوں کو مزار بھی کہہ سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ 20 ستمبر کو مسائل زندگی میں کچھ ایسا سوال تھا، کافی لمبا سوال ہے، اس کو شارٹ کر کے کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ عاشورہ کے دن سے بہت سے واقعات کو اور بھی مناسبت سے اس میں جوڑ دیا گیا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ پھر جو جناب نوح کا جو دور تھا یا جناب آدم کا دور تھا اس وقت عربی کیلنڈر کا وجود اس طرح سے نہیں تھا، مگر انہوں نے اس بات کو پیش کیا مگر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو حج ہوا ہوگا وہ ذی الحج ہی میں تو ہوا ہوگا، لہذا ایک طرح سے وہ اس جواب کی کاٹ ہے. تو اس کی تفصیلات وہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ جو کہہ دینا یہ تو 100% جھوٹ ہے. یعنی یہ جو منسوخ کر دیا کہ نوح کی کشتی جناب نوح کی عاشور کے دن ٹھہر گئی، فلاں کو مصیبت سے نہ فلاں عاشور کو مل گیا، یہ غلط بات ہے. اچھا، کی گڑھی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال جہاں تک ہے کہ حج کا سیزن جو ہے کیا ہے. حج کا سیزن ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم.
حج کا سیزن؟ ٹھیک ہے، اچھا شروعاتی ذی القعدہ سے ہوتی ہے جی، حج تمتع کرنے والے. تو یہ جو ہے اشہر الحج، حرم جس کو کہا جاتا ہے وہ 3 مہینے. اچھا تو اس میں ہی یقینی بات ہے کہ اس میں ہی حج ہوتا تھا، یہ نو ڈاؤٹ. جہاں تک یہ سوال عاشور کا ذکر کہاں، جناب موسیٰ کے وہاں بھی پایا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو کہہ دینا کہ بھائی عاشور کو تو اللہ نے بتایا ہے، موسیٰ کو بتایا، آدم کو بتایا. مہینے کا نام رکھنا ایک الگ بحث ہے. صحیح، یہ عربی نام اور عبرانی نام میں فرق ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل. بالکل. لیکن جہاں تک عاشورے کا ذکر کا سوال ہے وہ ہمارے پاس روایتوں میں پرانا موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا جناب موسیٰ سے موجود ہے، تو یہ کہہ دینا کہ اس زمانے میں تھا نہیں، وہ صحیح نہیں. اچھا ٹھیک ہے، عاشور ایک خاص اسپیشل دن ہے جو خدا کی مشیت اور قضا قدر الہی میں تھا. اللہ نے اپنے انبیاء سے اس کا ذکر کیا ہے. جب انبیاء سے ذکر کیا ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے 100% کی جو گڑی ہوئی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس شریعت کا سے. کچھ لینا دینا نہیں. کہ جناب اسی نوح لیے کی کشتی اور جناب آدم. جی جی جی. اب یہ جو ہے اسی طرح یہ روزہ گڑھ لیا گیا ہے، جبکہ ہے نہیں ایسا. نہیں جی اچھا، بالکل اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اگلا سوال ہے سیدہ علیشہ جعفری دھولپور راجستھان سے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ عاشورے کے دن چپل نہیں پہننا چاہیے، جبکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہنو ورنہ پیر نجس ہو جائے گا. دیکھیے یہ تو جو ہے ننگے پاؤں ہونا، سادار ہونا، یہ آپ کے دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی، اور اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، آپ کا پیر نجس ہو اور ڈر رہے ہیں، چپل پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے وہاں جو کہتے ہیں احترام جلوس میں آپ ننگے پاؤں چلیے، بس صحیح. احترام میں، اس احترام. کا شرعی کوئی مسئلہ نہیں. اگلا سوال یہ ہے، کچھ کوئی نام یا پتہ کچھ نہیں، بس سیدھی یہ ہے کہ ماتم کیوں مناتے ہیں؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن آپ کو جب آپ نے سوال کیا ہے، ماتم غم کی انتہا کا نام ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور اہل بیت کا غم اسی طرح کا ہے کہ جب انسان ان مصائب کو سنتا ہے تو اپنا آپا کھو دیتا ہے. اچھا، اور نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ سر و سینہ پیٹنے لگتا ہے. جی جی جی. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ماں کے قدموں کو چومنا جائز ہے؟ یس، بالکل جائے. بہت خوب. اگلا سوال یہ ہے، یہ بھوپال مدھیہ پردیش سے ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواتین کی جو مجالس ہوتی ہے اس میں لاؤڈ اسپیکر کا لگانا کیسا ہے؟ ہمارے وہاں فقہا کہتے ہیں عورتوں کی آواز نامحرم نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ کوئی لذت لینے والا نہ ہو. اگلا سوال پاکستان خیرپور سے ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ خمس کا پیسہ تعمیر میں یہ جو سہم امام کا جو حصہ ہے، تو امام بارگاہ اگر بن رہی تو کیا اس میں لگا سکتے ہیں؟ جی نہیں، جب تک آپ مراجع کے وکیل سے یا مراجع سے نہ پوچھیں اس وقت تک آپ نہیں لگا سکتے ہیں. اگلا سوال بریلی سے، نام نہیں بتانا چاہ رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو گندی گالیاں دے، عیب نکالے، رشتہ داروں سے ملنے پر پابندی لگائے، حتیٰ کہ مجلس ماتم میں جانے پر پابندی لگائے، ماں باپ کو ماں باپ کے سامنے بھی اس کو برا بھلا کہے، اور بیوی سے کٹے رہے، اور یہاں تک بھی کہہ دینا کہ تمہارا چکر چلنا وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں لائن سے، یعنی بہت سی خامیاں ہیں جو گنائی گئی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ شوہر کی بے توجہی کی بنا پر جب دوسرا نرمی سے بات پیش کرتا ہے تو اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے. تو کیا کریں ایسی حالت؟ دیکھیے یہ تو غلط ہے. یہ آپ کسی نامحرم کی طرف کوئی میٹھے لفظ سے بات کر دے اور آپ جھک نہیں سکتے، کیونکہ یہ شیطانی چال ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک. آپ نہیں جمتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ کے لیے شرعی راستہ موجود ہے کہ آپ، شریعت کہتی ہے کہ شوہر سے کہہ دیجئے یا عزت سے رکھو یا عزت سے الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ آپ کسی کی بیوی بن کے رہو اور کسی اور کی طرف مائل ہو جاؤ. وہ نہیں ہو سکتا. اچھا، ٹھیک ہے، یہ شرعاً حرام ہے کہ آپ کے دل میں نامحرم کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو. تو ایسے شوہروں کیا کہیں گے جو اس طرح سے پیش آتے ہیں؟ وہ تو مجرم ہے ہی ہے. دیکھیے ایک مجرم ہے تو دوسرا بھی مجرم نہیں بن سکتا ہے. اچھا، ایک کا گناہ دوسرے کے لیے تھوڑی گناہ کے پروموٹ کرنے کا سبب بنتا ہے. آپ کے ساتھ جو بدبختی ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کا یہ سبب نہیں بنتا کہ آپ کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائیے. بہت خوب. اگلا سوال یہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اب چونکہ ماہ سفر چل رہا ہے تو کیا اس مہینے میں ماہ سفر میں ہم کچھ نئے لباس اگر ضرورت ہو تو خرید سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے. اگلا سوال یہ ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے
سورہ نساء کی آیت نمبر 137 انہوں نے لکھا ہے اس کو، لیکن چونکہ انگلش میں ہے اور شاید تلفظ اس طرح سے ادا نہ ہو سکے، لہٰذا آپ ہی سے گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا آپ وہ آیت نمبر 137 سورہ نساء آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کن لوگوں سے کلام کیا گیا؟ جی، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ دیکھیے، شروع میں ابتدائے اسلام میں جو آدمی بھی سمجھ کر اسلام نہیں لائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی سمجھ کے نہیں اسلام لائے تو نتیجے میں کیا وہ مرتد بن جاتے۔ جب مرتد بن جائیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی بھی واپس آنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ نہیں، معذرت، پہلے اس کا ترجمہ بتائیے کہ کیا ہے تاکہ سمجھ میں آئے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، اچھا، پھر ایمان لائے، اچھا، پھر کفر اختیار کیا، پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوا، اچھا، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ آگے بشر المنافقین بأن لہم عذاب، تو خود بخود اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جی کہ منافق جو ہے بار بار کہتے تھے ہم ایمان لائے اور بار بار جو ہے کفر کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے ایسے جو ہے منافق کو ہرگز جو ہے آپ مومن نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی جو ہے اللہ ان کو معاف کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت دے گا اپنے راستے کی طرف۔ اب مصداق طے کرنا شاید عیب ہو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، لیکن اندر سے وہ مومن نہیں تھے، اور آخر انہوں نے اپنے کفر کا اظہار کیا اور نتیجے میں وہ ان کا ایمان ان کے لیے کافی نہیں رہا۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے جو رقم اکٹھا کی جا رہی ہے تو اب اس کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں، لہٰذا بینک میں ہم جمع کر دیں، لیکن اس پہ جو انٹرسٹ ہوگا اور جو پیسہ بڑھے گا تو کیا وہ ہمارے لیے اگر آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں تو آپ لے سکتے۔ اگلا سوال اس طرح سے، مولانا صاحب اور جاوید انکل، آپ کو مولا ہمیشہ سلامت رکھے، الہی آمین، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ شیعہ سید اور سنی سید کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، سادات جو اہل رسول آل رسول سے منسوب ہے انہیں کہا جاتا ہے۔ اب کوئی ایک مسلک میں جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلک سنی ہو مذہب ہو، ایک مسلک شیعہ مذہب ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ جی، تو سنی سید اور شیعہ سید میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ان کی فقہ کا اور ان کے مذہب کا فرق ہے، ورنہ دونوں آل رسول سے منسوب ہیں۔ جو آل رسول سے منسوب ہو انہیں سید کہا جاتا ہے، اور وہ بھی علوی سادات اور مثلا ہاشمی سادات میں فرق ہوتا ہے۔ علوی سادات اور فاطمی سادات جو جناب زہرا کی اولاد ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور جو ان کی اولاد نہ ہو ان کو ہاشمی سید کہا جاتا ہے۔ چلیے گا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ سوال اس طرح سے ہے کہ ایک ہمارے سنی بھائی نے ہم سے سوال یہ کیا کہ سادات جو ہوں گے وہ رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے، اور جو نسل چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، تو ہم نے ان کو پڑھ کے جواب دیا کہ نہیں، ان کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے چلی ہے۔ تو انہوں نے پڑھ کے جواب دیا کہ پھر تو یہ سنت قائم ہو جانا چاہیے تھا کہ نسل بیٹی سے چلے گی، لہٰذا حضرت علی جو ہیں وہ یعنی ان کی طرف سے جو نسل چلی ہے وہ سید نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ سید یہ کیسے غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے شاید قرآن نہیں پڑھا ہے۔ آئے مباہلہ میں اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اللہ تو حسن و امام حسین کو اللہ کا رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے نہیں، تو آپ اللہ صحیح ہے کہ آپ صحیح ہیں؟ اچھا، نہیں جانتے ہیں شاید، یہ ان کو شاید پتہ نہیں ہے۔ جی، آئے مباہلہ بہترین دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر کی جو ہے اولاد بی بی کی نسل سے ہے۔ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیجئے، جی، صحیح بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کو تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، تو کیسے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی؟ تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا کہ وہ بی بی سے ان کی نسل چلی۔ دوسری، کس معیار کی بنا پر آپ کو رسول اللہ کو سید قرار دے رہے ہیں؟ یہ بتا دیجیے۔ ہمارے پاس تو روایت موجود ہے کہ بنی ہاشم سے جو لوگ جن کا رشتہ چلے گا ان کو سید کہا جائے گا، اس میں رسول اللہ بھی ایک ہی اسی میں ہے، اسی میں علی علیہ السلام علی بھی ہے۔ ہاں جی، تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا پیغمبر جو سید ہے علیہ السلام نہیں ہے؟ پہلے یہی غلط ہے۔ ہمارے پاس جو روایتوں حدیثوں میں آیا ہے وہ بنی ہاشم سے ہے، اور بنی ہاشم جو ہے دونوں کے اجداد میں سے تھے۔ چلیے گا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اہم ترین سوالوں کے جوابات آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچے ہیں. ناظرین دیکھیے انشاءاللہ پھر سے آپ کے سوالات جو آپ بھیجتے ہیں ہمیں انتظار رہے گا. بہت سے ایسے ناظرین ہوں گے جن کے سوالات شاید دہرائے نہ گئے ہوں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہی کے جیسے اور بھی بہت سے سوالات تھے جیسا انہوں نے ہمیں بھیجا. تو اب چونکہ اگر ایک ہی ٹاپک پہ بار بار سوال آئیں گے تو ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور وقت ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کا سوال کا انداز ذرا الگ سے تھا تو آپ ہمیں دوبارہ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ اتنے سوالات آتے ہیں اس میں سے پھر کچھ سوالات کو اس میں سے چننا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر عالم دین کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور جواب آپ تک. بہرحال اگلے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ آپ ہی کے سوالات اور جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. فی الحال اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ.